बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईद-उर-रहमान सिद्दीकी। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली के इंतखाबात का दूसरा मरला शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है और मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के हलकों में लोग इंतखाबी अमल का हिस्सा बन रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वादी जेहलम से राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, जो सबक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके प्रेस सेक्रेटरी राजा वसीम अहमद ख़ान। उनसे हम पूछेंगे कि जेहलम वैली में इंतखाबी सूरत हाल क्या है। वसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जेहलम वैली में इस वक्त इंतखाबी सूरत हाल क्या है और लोग किस हद तक इंतखाबी अमल का हिस्सा बन रहे हैं, कितना जोश व खरोश है लोगों में? बहुत शुक्रिया सईद भाई। जेहलम वैली आज़ाद कश्मीर में उन चंद एक अज़ला में उन चंद एक हलकों में शामिल है जेहलम वैली के हल्के, जहाँ बहुत इब्तदा से इंतखाबी मुहिम का न सिर्फ आगाज़ हुआ बल्कि इंतहाई जोश व खरोश से लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। और जो उम्मीदवारान थे, ख्वाह उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, उन्होंने भरपूर प्रोग्रामात किए और एक दूसरे के साथ हमांगी और सियासी रवादारी का ताल्लुक़ भी कायम रखा। यही वजह है कि शायद वो वाहिद ज़िला है जहाँ किसी भी किस्म का इंतखाबी मुहिम के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। और कल जो है पोलिंग अमला अपनी मखसूस जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ तक पहुँच गया था। आज सुबह पूरी जेहलम वैली के दोनों हलकों में, जो LA 32 चिकार और LA 33 जो लीपा वैली था, तमाम जगहों पे मुकम्मल पुरअमन अंदाज में जो है बर वक्त पोलिंग का आगाज़ हुआ। तो किसी भी जगह पे से कोई अभी तक किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। और इंतहाई पुरअमन माहौल में न सिर्फ पोलिंग जारी है बल्कि बहुत सारी जगहों पे ऐसे हैं कि जहाँ पुलिस की तादाद इंतहाई कम है। मैं आपको मजोई का एक पोलिंग स्टेशन बताऊँ जहाँ वोटर की तादाद 1400 है और वहाँ सिर्फ एक पुलिस वाला है। तो वहाँ मेरी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ तो पुलिस की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम वोट के ज़रिए हर 5 साल बाद अपनी क़यादत मुंतखब करें। और ये हमारे पास एक मौका होता है कि इस मौके को हम दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करें। एक हमारी गवाही है, ना कि हम इसको किसी इंतशार या इस तरह की नज़र करें जिससे इसमें खलल हो। तो मैं समझता हूँ कि जेहलम वैली में इंतहाई पुरअमन माहौल है और जमहूरी दोस्त माहौल है और जिसका इजहार तमाम सियासी जमातों की, जिसका क्रेडिट भी सबको जाता है, जिसका इजहार भी सियासी जमातों की। अच्छा वसीम भाई, इंतखाबी अमल बड़ा अहम होता है, हर 5 साल बाद होता है। हम अवामी नुमाइंदगान पे तनकीद भी करते हैं, उनकी कारकर्दगी पे भी सवाल उठाते हैं, लेकिन एक अमल तो यही है जमहूरी के जिसके ज़रिए से आप अपनी क़यादत का इंतखाब करें। अगर आपको किसी क़यादत पे एतराज़ है तो दूसरी क़यादत का इंतखाब आप कर सकते हैं। कलअदम करार दी जाने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बहुत सारी चीज़ों में एक्सपोज हुई। वो हमेशा से अपने आप को गैर सियासी कहते थे, लेकिन बड़े ढके छुपे अंदाज में वो पहले इलेक्शन के दिनों में एहतजाज का ऐलान करते रहे और बार बार जब उनसे पूछा जाता रहा तो उन्होंने कहा कि हम इंतखाबी अमल के ख़िलाफ़ नहीं है। और अब एन बीच चौराहे के अंदर उनका भांडा फूट गया जब उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में इंतखाबात से पहले जो है ना शहर भर को में की नाकाबंदी करने की कोशिश की और खुल्म खुला पैगाम दिया कि इंतखाबी अमल का हिस्सा ना बने। उनकी कलअदम कमेटी के जो मेंबर हैं उनका भी एक बयान सामने आया और उसके साथ साथ मीरपुर डिवीज़न में भी उन्होंने इंतखाबात के फ़ौरन बाद अपना गुस्सा इलेक्शन पे निकाला। तो अवामी हकूक़ कहाँ और आपके जो है हक़ राय दही पे आप अगर सवाल उठाते हैं तो अवामी हकूक़ में तो हक़ राय दही को बड़ी अहमियत हासिल है। इस दो रंगी को आप क्या कहेंगे? देखिए सईद भाई, आपने खुद बात की कि जो तब्दीली का तरीक़ाकार है 5 साल बाद वो वोट है। और अगर अवाम की अक्सरियत आपके साथ है, आप ये समझते हैं कि लोग जो है ना उनकी अक्सरियत आपके साथ है, तो फिर आप इंतखाबात से फ़रार क्यों अख्तियार कर रहे हैं? फिर आप किसी ऐसे अमल से जिसमें वो लोगों की पता चले कि लोगों की राय क्या है, आज़ादाना मुनसफ़ाना गैर जानबदाराना तरीके से, उससे आप भागते क्यों? इसका बिल्कुल मकसद सीधा सा सामने हमारे सामने आया कि ये कोई इस तरह की तहरीक नहीं थी। इसका मकसद ये था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाए, आज़ाद कश्मीर के अंदर जिसकी लाठी उसकी बहस का माहौल पैदा किया जाए और दोस्त और धांधली के ज़रिए अपनी मन मर्ज़ी के मुतालबात जो है वो मनवाए जाए। देखें, मुतालबात मनवाने का दुनिया भर में एक तरीक़ाकार है। पूरी दुनिया के अंदर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो एहतजाज करते हैं और उसके बाद वो जो है ना वो उनको पता है कि इंतखाबात ही वाहिद हल है। अब कहीं मुझे दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें कि जहाँ दोस्त धांधली से इंतशार के नतीजे में लोगों ने कोई मकासद हासिल किए और वो पुरअमन रहा हो या आगे वो जो है ना अपने मकसद के उसूल में कामयाब, उस पे कोई इमारत खड़ी हो सकी? इमारत कोई खड़ी नहीं हो सकी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक ऐसा तरीक़ाकार था जो आज़ाद कश्मीर के अंदर, मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की सियासी निज़ाम को, आज़ाद कश्मीर के समाजी निज़ाम को, आज़ाद कश्मीर के अंदर की अखलाकियात को, आला अक़दार को इस तहरीक ने, इस कलअदम तंजीम ने या
اس کے اندر جو عناصر گھس آئے تھے جن نے اس کو ہائی جیک کیا، انہوں نے جس قدر نقصان پہنچایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بے دہائیاں لگیں گی اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنے میں۔ ہر گھر کے اندر جو ہے نا انہوں نے ہر گھر کے اندر آپ دیکھیں ہر گھر اس سے متاثر ہے۔ پہلے انہوں نے دکانیں بند کی، پھر انتخابی عمل میں مداخلت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہے نا آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ جو ہے نا ایسا انتشار، ایسا ماحول پیدا کریں کہ لوگ ووٹ نہ ڈالیں، مگر لوگوں نے وہ بات نہیں سنی۔ میرپور کے اندر آپ ٹرن آؤٹ دیکھ لیں، آج مظفر آباد کے اندر آپ ٹرن آؤٹ دیکھ لیں، اور آپ دیکھیں کہ فوج کے بھی اندر اور ماہرین جموں کشمیر کے اندر بھی بڑی تعداد میں ووٹ نکلیں گے۔ جب یہ ووٹ ہو گئے انشاءاللہ تو اس کے بعد مجھے یہ یقین ہے کہ آنے والی حکومت جو اس طرح کے واقعات کے اندر جو کنٹرول کرے گی، اس کو کنٹرول کرنا بھی چاہیے۔ جب تک سعید بھائی سزا اور جزا کا عمل جو ہے وہ تیز تر نہیں ہوتا، برگرفتار نہیں ہوتا، تب تک مستقل بنیادوں پہ یہ اس طرح کے واقعات کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکنسلیشن کمیشن کے ساتھ ساتھ ایک فاسٹ ٹریک جو ہے نا عدالتوں کی بھی ضرورت ہے، جو اس طرح کے واقعات میں، تخریب کاری میں، دہشت گردی میں، معصوم لوگوں کی جانیں ضائع کرنے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو فاسٹ ٹریک بنیادوں پہ ان کو سزائیں دی جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں۔ اچھا وسیم صاحب، دیکھیں تنقید ہے کہ اسمبلی میں سارے ڈنگر بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلی میں سب ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، کون سا ایسا لفظ تھا بیہودہ جو انہوں نے ان کے ساتھ ٹیگ نہیں کیا ممبران اسمبلی کے ساتھ؟ اگر یہ غلط ہیں تو آپ اس عمل کا حصہ بن جائیں، آپ آ جائیں، آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں، آپ قانون سازی کر لیں، آپ مہاجرین کی سیٹیں اضافہ کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، کر لیں۔ آپ اس راستے پہ بھی آنے کو تیار نہیں ہیں، اور جو اس عمل کا حصہ بن رہے ہیں ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں، تضحیق کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ بھئی انتخابی عمل، اگر انتخابی عمل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا آزاد کشمیر کے اندر؟ کون سا ایسا نظام ہے کہ جو بغیر انتخابات کے یہاں پہ چلے گا؟ تو یہ آزاد کشمیر کا ایک جمہوری نظام جس پہ ہم ہمیشہ فخر کرتے تھے، اور ہمیشہ سے ہم کہتے تھے کہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ جمہوری نظام قائم ہے، اس کو سبوتاج کرنے کا یہ جو ایجنڈا ہے، اس کے در پردہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سعید بھائی، ہندوستان نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ آزاد کشمیر جو ہے نا وہ ہمارے ایجنڈے پر ہے، اور راجہ فاروق حیدر صاحب بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان نظریاتی طور پہ آزاد کشمیر میں دخل ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں کو یقین نہیں تھا، ایک بڑی تعداد آپ نے دیکھا شروع میں ان کے ساتھ تھی۔ اب جب لوگوں کو یقین آنا شروع ہوا کہ اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، اصل مقصد یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن نہ ہو، آزاد کشمیر کے اندر یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے یہ ڈیریل ہو، اور آزاد کشمیر اتنا جو انٹرنیشنل نظام کو چیلنج کرنے کے سارے انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہو جی کہ مقبوضہ کشمیر پس منظر میں چلا جائے۔ یہ پورا اس سارے واقعے کا یہ قصد۔ اب جو کچھ لوگ دانستہ نادانستہ اس کا شکار ہوئے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی اکثریت ان کے ساتھ نہیں رہی اور ان کی پبلک حمایت جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، بلکہ بالکل بھی نہیں رہی۔ آپ نے دیکھا مظفر آباد پچھلے پورے مہینے میں کتنا پیسفل، اور کہیں بھی آپ مجھے بات بتا دیں جو ڈنڈوں کے زور پہ دکانیں بند کروائی، کتنے میں نے آپ شہر میں دیکھا لوگوں نے یہ کہا دیا ہم اپنی دکانیں توڑ پھوڑ کے خرچے سے یا گاڑیاں سے وجہ سے روکے تھے۔ تو یہ اب عوامی حمایت سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ عوامی حمایت سے محروم ہونے کے بعد پھر قانون اپنا راستہ لیتا ہے۔ مجھے بدقسمتی یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس نے یہ اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی تو سوال یہ پیدا۔ اچھا وسیم بھائی، سیاستدان بھی دیکھیں نا ہمیشہ وہ جو سیاسی وہ مائنڈ سیٹ کو رکھتے ہوئے حکمت کا، مصلحت کا، کہیں میں لفظ سخت ہے، منافقت کا شکار ہوتے رہے اور وہ ایکسپوز نہیں کر سکے۔ حالانکہ چیلنج سیاستدان ہو رہے ہیں، چیلنج سیاسی نظام ہو رہا ہے، جمہوری نظام ہو رہا ہے، ہمارا یہ سسٹم ہو رہا ہے جس کے سب سے زیادہ بینیفیشری ہمارے الیکٹڈ نمائندے اور یہاں کا ایک سسٹم ہے، تو وہ اپنا کردار کھل کے ادا کیوں نہیں کر رہے؟ وہ لوگوں کو حقیقت کیوں نہیں بتا رہے؟ پھر یہ کہ وہ ان کے مقابلے میں میدان میں کیوں نہیں آ رہے؟ یہ جو ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے، کیا اس سے جو ہے نا اس طرح کے عناصر کو پنپنے کا وہ نہیں ملتا موقع؟ دیکھیں سعید بھائی، میں آپ نے بہت درست نشاندہی کی۔ میں آپ کو یہ پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2016 سے 2021 کے درمیان جو آزاد کشمیر کے اندر پالیسی بنی جس میں این ٹی ایس آیا، پروفیسر مشن کے ذریعے میرٹ پہ جو ہے نا لوگ لگے، پھر آپ کی تعمیر و ترقی وہ آپ کی نیڈ بیسڈ ڈیولپمنٹ کا ایک پالیسی آزاد کشمیر میں لائی۔ اب چونکہ آزاد کشمیر کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ ان کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار یا ذریعہ روزگار نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو انڈکشنز ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر وہ پیئرلی آن میرٹ کریں، آپ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ جو اپنے کرکولم میں ڈالیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ جب آپ کے پاس کوئی حکومت ہوگی جو ویژن والی ہوگی، جس کی کوئی پالیسی ہوگی آزاد کشمیر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، سوشو اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے، جو آزاد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ اس کے حوالے سے۔ اب یہ جو آزاد کشمیر میں پچھلے 4-5 سالوں سے جو تجربات ہوئے، بالخصوص پچھلے 5 سالوں میں جو تجربات ہوئے، اس میں کسی بھی حکومت کی کوئی بھی اسٹیٹ لیول کی پالیسی نہیں رہی۔ اب جب تک آپ یہ پالیسی نہیں رکھیں گے، اب نہیں رکھیں گے کہ اسٹیٹ کے اندر جو بننے والی حکومت ہے اس کے آبجیکٹیوز کیا ہے،
اس میں آپ کو میرٹ ہر صورت لانا ہے، اس میں آپ کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، نیڈ بیسڈ ڈیولپمنٹ آپ کو لانی ہے، آپ کو شفافیت لانی ہے، ٹھیک، گڈ گورننس کو آپ کو بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایشوز ہے، اس سے میں انکار نہیں کرتا، مگر اس کو درست کرنے کا سعید بھائی الیکشن کے علاوہ کوئی طریقہ کار کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی طریقہ کار نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں پہ جو آپ نے بات کی، میں بالکل یہ تسلیم کرتا ہوں. ہمارے ہاں جو ہے موریلٹی کا فقدان ہے سیاستدان، سیاست کے اندر، سیاسی لیڈرشپ کے اندر، اس وجہ سے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پہ کس چیز سے ہمیں کتنا زیادہ ووٹ مل سکتا ہے. اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں گا کہ راجہ محمد فاروق قادر خان صاحب نے کہ حکومت میں ہماری ساری آدھی پارٹی ہم سے ناراض رہی، اس وجہ سے کہ جتنے بھی ڈیسیزن تھے وہ پیرلی میرٹ بیس پہ تھے. کوئی ڈی سی آپ کا کسی منسٹر کے کہنے پہ نہیں لگا، میں آپ کو شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں. کوئی سیکٹری کسی منسٹر کے کہنے پہ نہیں لگا، میں آپ کو شرط لگا کے یہ کہہ سکتا ہوں. اور 2016 سے 21 کے درمیان جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یو این ڈی پی نے بھی اس کو اکنالج کیا، اور پھر پرفارمنس دکھائی بیوروکریسی کو. جب آپ اس کو اعتماد دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ڈی سی کو، ایس پی کو، آپ سارے سیکٹری کو کہ بھائی آپ رولز آف بزنس کو فالو کریں، تو وہ پھر اعتماد سے اس کو پتہ ہوتا ہے بھائی کہ میرے پیچھے پرائم منسٹر ہے، میرے پیچھے پوری گورنمنٹ ہے، مجھ سے کوئی غلط کام نہیں کروا سکتا. یہاں بدقسمتی سے پیپلز پی ٹی آئی، اس کے بعد پی ٹی آئی فارورڈ بلاک، اس کے بعد پیپلز پارٹی، یہ ان کی پالیسی نہیں رہی گڈ گورننس کسی حکومت کی اس کے بعد 2021 کے بعد. تو اب ہمیں یقین ہے کہ الحمدللہ جب دوبارہ یہ مسلم لیگ نون کو حکومت میں لے گی تو اب دیکھیں گے یہ چیزیں، یہ نہیں ہے کہ درست نہیں ہو سکتی. اب سیدھے ٹریک پہ تو آ جائیں. جب آپ ٹریک پہ آئیں گے تو پھر آپ کی گاڑی چلے گی نا. ابھی تو آپ ٹریک پہ ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں ہماری سیاسی قیادت کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر گورننس کیسے چلے گی. ٹھیک ہے، جو آپ کے رولز آف بزنس ہیں، جو آپ کی ایک پریزیڈنٹ ہے، اس کے اوپر آپ کو عمل درآمد کرنا پڑے گا، کیونکہ مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے، سپورٹ چاہیے، نیت چاہیے. بالکل بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہٹیاں سے اسپیشل ہماری ریکویسٹ پہ آپ تشریف لے کے آئے. یقیناً یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آج الحمدللہ آزاد کشمیر کونسل اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ خوش اسلوبی کے ساتھ جاری و ساری ہے. لوگوں کی بھرپور شمولیت ہے، لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اپنے حق رائے دہی کے اظہار کے لیے، جس کے ذریعے سے اپنے نمائندگان کا چناؤ کریں گے. پارٹی کوئی بھی کامیاب ہو، کوئی بھی جیتے، لیکن راستہ یہی ہے تبدیلی کا کہ جمہوری نظام اور جمہوریت کی مضبوطی اور جمہوری رویوں کا اظہار بہت ضروری ہے. آزاد کشمیر میں انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہے. آزاد کشمیر میں کسی جو ہے نا جتھے یا گروہ کی بنیاد پہ تبدیلی کی قطعی طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اور لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس اور آج بھی آزاد کشمیر کی عوام کی اکثریت جو انتخابی عمل اور جمہوری روایات پہ ہی یقین رکھتی ہے. آج الیکشن کے دن ہم آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے، اپ ڈیٹس آپ کو فراہم کرتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.